سوال ہے لا الہ الا اللہ کے متعلق. لا الہ الا اللہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے نماز کے بعد پڑھا اس طرح؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بآواز بلند جس طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک بہت بڑے ذکر ہے، افضل الذکر ہے، ٹھیک ہے، سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. لیکن اس کو نماز، فرض نماز کے فوراً بعد متعین کر لینا، اور پیچھے جتنے بھی باقی نمازی جو لیٹ ہو گئے ہیں، رہ گئے ہیں، ان کا بھی خیال نہ کرنا کہ کس طرح وہ پوری مسجد کے اندر جو ہے وہ گونج شروع ہو جاتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، صحابہ کرام نے نہیں کیا، سلف صالحین نے نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بآواز بلند کہتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 3 مرتبہ بآواز بلند کہا جاتا. اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بہت ساری دعائیں ہیں جو مسنون ہیں، وہ دعائیں پڑھتے ہوئے ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ وہاں یہ امت کو سبق کیوں نہیں دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مطابق کیا تھا، وہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ اچھا اگر وہ دعائیں بھی پڑھ لی جائیں اس کے بعد تو افضل ذکر کیا جا سکتا نا، پھر بھی دلیل لانی پڑے گی. ہم تو کہیں گے کہ افضل الذکر ہے، کلمہ پڑھنے بھی لیکن دلیل ہے، کلمہ پڑھنے میں بھی دلیل ہے، اس وقت پہ پڑھنے کی دلیل صحابہ کرام سے نہیں ملے گی. پھر اہل سنت کلمہ پڑھنے میں بھی دلیل ہے، یہ ان کی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. کو فالو کرنا پڑے گا. تو اللہ کا شکر ہے اہل سنت جتنا فالو کرتے ہیں نا آپ، ہم الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام کی ہر سنت پہ ایمان رکھتے ہیں. آپ کی طرح غلط فتوے نہیں جڑتے مولوی صاحب. آپ حضرت یتبع غیر سبیل المؤمنین کے تحت ہیں. ہم آپ کی طرح غلط فتوے نہیں جڑتے کہ انہوں نے کسی ایک صحابی نے، مولوی صاحب نے خود ثابت کیا ہے نا کہ سرکار اسلام اونچی بھی پڑھتے تھے اور کئی آگے کلمے بھی پڑھتے تھے. کون سے؟ ثابت لا الہ الا اللہ اس طرح پڑھتے تھے. ایک منٹ کلمات ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اتباع مومنین سے ہٹ کر عمل کر رہے ہیں. ثابت ہے جی مجھے آپ نبی پاک علیہ السلام کا نماز کے بعد اونچی ذکر کرنا یہ ثابت ہو گیا. اب کون کون سے الفاظ ہیں؟ آیا وہی الفاظ آپ نے ذکر کرنے ہیں؟ اس میں تکیید نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر تکیید نبی کو دین سکھاتے ہیں، نبی کو دین سکھاتے ہیں. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دین سکھاتے ہیں، نبی کو نہیں پتا تھا کہ یار یہ دین ہے یا نہیں ہے. حد تو نکل رہے ہو. اور کیا کروں میں؟ پیچھے میں انہی روایتاں پیش کی تھیں. موقف دے رہے ہیں، غلط موقف دے رہے ہیں. وہ بیان تو کرنے دینا، انہیں جانتے ہیں نا وہ چاہتے. تو جب نبی پاک علیہ السلام کا بلند آواز سے ذکر کرنا ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس میں بند کر دینا کہ صرف یہی جائز ہیں جو حضور نے کیے ہیں، اس کے علاوہ حرام ہے، ٹھیک ہے، تو اس حرمت پہ دلیل کوئی نہیں. بالکل صحیح. اگر یہ لاتے بھی ہیں تو یہ امت کو پابند کرتے ہیں. اچھا جو دعائیں ثابت ہیں وہ نماز کے بعد وہ علماء پڑھے، وہ تو اولا ہیں کہ یہ پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پڑھا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کسی ایک نماز میں حضور کا نہ پڑھنا یہ حرمت پہ دلیل ہے؟ حضور کا نہ پڑھنا حرمت پہ دلیل ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز کا نہ پڑھنا حرمت پہ. مولوی جی آپ چند اصول تو سکھاتے ہیں نا. مولوی آپ کچھ چند سلجھے ہوئے علماء بلا لیا کریں، کو خدا کا خوف کریں. آپ کے نزدیک جائز ہے پڑھا جا سکتا، مختصر کرتے نا تاکہ سوال کا جواب مل جائے. اس کو جائز ہے پڑھے وہ؟ الحمدللہ جائز ہے، افضل الذکر ہے، وہ جب مرضی پڑھے جائز ہے. سبحان اللہ. آپ کے نزدیک جماعت کے بعد اس طرح پڑھنا، نماز کے بعد اس طرح پڑھنا بدعت ہے. قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے ذکر کرنے والوں کی کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں اور وقت قرآن نے کوئی نہیں بیان کیا، ٹھیک ہے. تو جب بھی ذکر کریں وہ عند اللہ مقبول ہے. اب آئی بات یہ کہ جو ہم پہ ہمیشہ الزام ڈالا جاتا ہے کہ آیا جی حضور نے بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، تو نبی پاک علیہ السلام سے بھی ذکر کرنا ثابت ہے. اور بخاری و مسلم کی متفقون علیہ روایات سے بھی ثابت ہے کہ حضور اس کے بعد دعائیہ کلمات اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے. یہ جو ہے نا الفاظ بھی کون سے الفاظ تھے وہ بھی بتا دیجئے. وہ روایت میں ہیں، وہ جن کو ضرورت ہوگی پڑھ لیں گے. میں آپ کو اسکرین شاٹ دے دوں گا اس کا. یہ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ذکر کیا کرتے تھے. آپ کو اگر میں عرض کرتا ہوں علامہ صاحب کو آپ اپنی جگہ پہ بٹھا دیں اور ان کو سوالوں والی پرچی ان کو دے دیں. افضل الذکر جیسے نماز جماعت کے بعد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ یہ ذکر جو ہے نا یہ بھی احادیث سے ثابت ہے. ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے کہ دین صحاح ستہ کے اندر بند نہیں ہے، دین بخاری و مسلم کے اندر بند نہیں ہے. احادیث کی کتابیں اور بھی ہیں جو بخاری و مسلم صحاح ستہ سے پہلے بھی لکھی گئی ہیں اور جو بعد میں بھی لکھی گئی ہیں وہ بھی جو ہے نا احادیث کی کتابیں ہیں. تو احادیث میں بہت سارے اوراد ملتے ہیں، ٹھیک ہے. اب رہی بات یہ میرے ذمہ ہے، میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا، آپ بے شک لگانا چاہیں اس کا اسکرین شاٹ بھی لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً مروی ہے
کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے اور آپ کے اس کلمے کی آواز سن کے مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے نبی نے نماز کمپلیٹ کر لی ہے. لا حول ولا قوت الا ٹھیک باللہ. ہے, اور یہ روایت کے الفاظ ہیں. جہاں تک انہوں نے بیان کیا نا, انہوں نے ٹھیک غالباً ہے, یہ اپنے وقت میں اس کا رد کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے اگر کوئی بندہ پہلے ذکر کر لے, نماز کے بعد ذکر کر لے, شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی. یسروا والا تعسروا, آسانیاں پیدا کرو. ٹھیک ہے, جس کو پہلے ذکر کرنا آسانی لگتا ہے وہ پہلے کر لے, بعد میں کرتا ہے. تو شریعت نے اس میں نہ تو بدعت کا حکم ہے, نہ ہی شریعت نے اس سے منع کیا ہے. اللہ کو. جی اب صاحب, مفتی صاحب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کے اوپر ایک بہتان لگایا ہے جو ان سے ثابت نہیں ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اختتام کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور ہم اللہ اکبر کی آواز سنتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری حدیث سیدنا سبحان رضی اللہ تعالیٰ سے ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اس کے بعد اللہ کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم اس آواز سے رسول اللہ کو پہچانتے کہ نماز ہو چکی ہے. اور اسی طرح ایک صحابی نبی علیہ السلام, اب یہ بہتان تو ثابت کر دیں کہ میں نے کیسے بہتان لگایا ہے. اب دیکھیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ عبداللہ بن یہ کلمات نہیں میں نے بولے, میں نے کہا کہ وہ ذکر کرتے تھے, یعنی کچھ کلمات بولتے تھے. میں نے وہ نہیں بیان کیا کون سا تھا, بیان کیا بخاری شریف کی روایت اللہ اکبر. وہ میں نے اب یہی کہہ رہا ہوں, آپ نے مجھ پہ الزام لگایا کہ آپ نے عبداللہ ابن عباس پہ بہتان لگایا ہے. میں نے یہ عرض کیا ہے آپ ذکر کون سا کرتا ہے, کلمات کی تو میں نے توضیح کی نہیں ہے. کلمات کون سے وہ بتا دینا یہ کلمات انہوں نے بیان کر دی ہے. لا الہ الا اللہ کے متعلق, لا الہ الا اللہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے نماز کے بعد پڑھا اس طرح؟ اچھا معذرت صاحب, میرا سوال ہی کسی بھائی نے بھیجا ہوا سوال تھا, یعنی کہ آپ اس وقت تو ہوسٹ آپ ہیں, کرنے والے آپ ہیں. آپ تک ٹھیک ہو گیا جی. اب دیکھیں کہ 2 حدیث میں نے بیان کی. تیسری حدیث معاذ بن جبل کو, وہ معاذ بن جبل جن کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ کی قسم ہے تو سے محبت کرتا ہوں, اور آپ نے کہا کہ معاذ نماز کے بعد تم یہ کلمات پڑھا کرو, اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ کے نبی جس سے محبت کرتے ہیں, معاذ بن جبل سے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ نہیں بتا سکتے کہ اے معاذ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو نماز کے بعد. اور جس طرح ہماری مساجد میں اونچی آواز میں یک وہاں پڑھا جاتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ, ایک حدیث میں بھی یہ ثابت نہیں ہے, نہ کسی صحابی سے ثابت ہے, نہ تبع تابعین سے ثابت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں بتائی ہیں, اللہ اکبر استغفر اللہ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کیا یہ چھوڑ کے یہ کلمات پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ بالکل صحیح. یہ زیادہ افضل کی بات میں نے نہیں کی, زیادہ افضل کی بات میں نے کی. بات ہو رہا ہے سوال, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ یہ حدیث میں آیا ہے, لیکن کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد یہ بتلایا؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ سائل کے سوال کو سمجھتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, آپ ماشاء اللہ عالم ہے, ذمہ دار ہیں, سائل کے سوال کو سمجھے. انہوں نے پوچھا کہ یہ کرنا ذکر جائز ہے, میں نے کہا جائز ہے, کر سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ اس کی حرمت پہ دلیل دے دیں. دلیلیں میں نے دے دی ہیں وہ بخاری مسلم کی, آپ اس کی حرمت پہ دلیل دیں نا. بخاری کی روایت بیان کی ہے, وہ واضح تو کریں کہ کون سے کلمات تھے. وہ کلمات جو بھی ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ آیا اذان کے بعد انہوں نے کہا بھی کلمات چھپا کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے چھپا نہیں رہا, چھپا سوال کے مطابق انہوں نے کہا کہ جائز ہے, جائز ہے, حرام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حرمت پہ آپ دلیل لیں. لائن حرمت پہ دلیل ماں کی بات ہے, جو چیز ثابت نہیں ہے. آپ سمجھ چاہتے ہیں کہ حرام ہونے پہ اس کی کوئی دلیل ہو, نہیں پڑھا دلیل دینا. یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا جائز نہیں, بدعت ہے. میں چاہتا ہوں علامہ صاحب کو, اب اس میں علامہ صاحب. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح مسلم میں ان کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو سلام کے بعد بآواز بلند اللہ اکبر کہتے, جو الحمدللہ اہل الحدیث کا وطیرہ ہے, سنت کے مطابق اس پر عمل ہے, معمول بہا یہ سنت ہے ہمارے اوپر. لیکن ہمارے جتنے بھی اپوننٹس ہیں ان کے اندر یہ سنت مفقود ہے. صرف اہل سنت کا نام رکھ لینے سے سنت نہیں ہو جاتا, اہل سنت نہیں ہو جاتا. سنت کو عمل کرنا, اس کو فالو کرنا, اس کی ترویج و اشاعت کرنا, وہ اہل سنت ہوتا ہے. سنت کا ویری ہونا اور کہنا کہ ہم اہل سنت ہیں, تو یہ تو بہت ہی سوالیہ کویسچن ہے. اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد آپ کا معمول مبارک کیا تھا؟ آپ نماز کے بعد کون سے الفاظ کہتے تھے؟ افضل و ذکر اپنی جگہ پر ہے. اگر افضل و ذکر کو بکرا ذبح کرتے ہوئے کہیں جی افضل و ذکر ہے, ہم اسے اسی وقت ہی پڑھ رہے ہیں, وہاں منع کوئی نہیں ہے, منع کی دلیل آپ دکھا دیں, کھا لیں گے وہ بکرا. ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب, آپ قرآن کی نصیحت کے خلاف کا بھی موقف اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے تو آپ نے بتا دیا کہ آپ کے نزدیک بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مفتی صاحب نے بھی قرآن و حدیث سے بتا دیجیے, علامہ صاحب نے
अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अपनी मर्जी से से कुरान में बताया। जिक्र भी है। उनका मौक़िफ़ हो तो उन्होंने अपने मसलक का मौक़िफ़ तो उन्होंने बयान किया ना, तो आपने अपने मसलक का मौक़िफ़ भी बयान किया। ये कमाल की बात है। हदीस बयान की है। जी साडा किस तरह की सारे ठीक है जी, अल्लाह। बहरहाल जी, जिस भाई ने सवाल किया तो उसका जवाब आ गया। मजीद को सवाल हो तो आप उस हिसाब से कमेंट कर, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब पहुंचाते रहेंगे।